حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ کی شہادت کے بعد پھر حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ خلیفہ بنے، 6 ماہ وہ خلیفہ رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ بنے امیر المؤمنین، 20 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد جب حضرت سیدنا امیر معاویہ کا وصال ہوا تو یزید تخت پر بیٹھ گیا۔ تھا بڑا بدبخت، بڑا شاطر آدمی، بڑا تیز آدمی، بڑا چلاک آدمی تھا، سیاست کے اتار چڑھاؤ بڑے عجیب طریقے سے جانتا تھا۔ خلیفہ اس کے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا، پھر اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت سیدنا امیر معاویہ۔ اس کے بعد جب یہ بدبخت تخت کو گندا کرنے کے لیے آیا، تخت پر بیٹھا، اس نے حکومت شروع کی، تو اس نے مدینے کے گورنر کو پیغام بھیجا کہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا امام حسین سے بیعت لازمی لو۔ بلکہ اس نے پیغام بھیجا کہ اگر یہ میری بیعت نہیں کرتے انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں مدینے میں قتل کیا جائے اگر یہ میری بیعت نہیں کرتے تھے۔ ایسا حکومت کا نشہ چڑھا ہوا تھا، اور ایسا حکومت کے نشے میں مست بیٹھا ہوا کہ انہیں مدینے میں قتل کیا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے، کہ ان سب سے بیعت لی جائے، اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو انہیں مدینے میں ہی شہید کیا جائے۔ وہ جو مدینے کا گورنر تھا اس نے کہا میں مر تو سکتا ہوں پر میں مصطفیٰ کی پاکیزہ زمین کو اس مقدس خون سے رنگین کیسے کروں گا، یہ کام مجھ سے نہیں ہونا، میں نے شہید نہیں کر سکتا، تیری بیعت ہوتی ہے ہو، نہیں ہوتی تو نہ ہو۔ یہ تو بلکہ اس سے بھی پہلے کا ایک جملہ سنیے گا، یہ یزید حج کرنے گیا، حضرت سیدنا امام حسین پاک کو بلایا، ابھی یہ تخت پر نہیں بیٹھا، اس سے پہلے خیمے میں حضرت امام حسین پاک آئے، اس نے کہا یہ میں مشروب لے کر آیا ہوں پینے کے لیے، آپ پئیں اسے۔ آپ نے فرمایا یہ پیالے میں کیا کون سا مشروب ہے؟ اس نے کہا یہ میں شراب لے کر آیا ہوں۔ حضرت امام حسین پاک نے فرمایا یہ تو بدبخت کیا کر رہا ہے، ہماری رگوں میں خون محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ظالم یہ کیا ظلم کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینے سے نکلے، کیونکہ اب زور دیا جا رہا تھا کہ بیعت کریں یزید کی۔ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پاک پر آئے، آقا علیہ السلام کے مبارک روضے پر آئے اور آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آخری سلام کر رہے ہیں۔ حضور اس حسین کو مدینے میں نہیں رہنے دیا جا رہا جس کو آپ اپنی گود میں اٹھایا کرتے تھے، حضور اس حسین کو مدینے میں نہیں رہنے دیا جا رہا جو سجدوں میں بھی آپ کی پشت پر بیٹھ جاتا تھا، حضور جس کی پیاس آپ کی زبان سے بجھتی تھی، اس حسین کو آج مدینے نہیں رہنے دیا جا رہا۔ حضور اس حسین کے لیے مدینے میں رہنا مشکل کیا جا رہا ہے کہ جس حسین پاک کو آپ اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، جنہیں آپ چومتے بھی تھے، جنہیں آپ سونگھتے بھی تھے، بلکہ آقا کہتے تھے یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ آقا انہیں چومتے بھی تھے اور سونگھتے بھی تھے، یہ حدیث میں لفظ موجود ہے۔ حضور جنہیں آپ تو اپنا پھول کہتے تھے انہیں مدینے میں نہیں رہنے دیا جا رہا۔ حضرت امام حسین پاک وہاں سے مکے گئے، مکہ پاک چلے گئے۔ جب مکہ پاک پہنچے ہیں تو وہاں جا کے مشاورت کی، مشورہ کیا کہ اس طریقے سے مجھے ملک شام سے، بلکہ بڑی دیر سے شامی لوگ اور کوفے کے لوگ خط لکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہزاروں خط آ چکے تھے آپ کے پاس، ہزاروں خط آ گئے کہ آ کر آپ آئیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ آپ نے مشورہ کیا، لوگوں نے کہا کسی کو، اکثر صحابہ کرام بلکہ آپ کے بھائی ستیلے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ، انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں، کوفے کے لوگ بڑے بے وفا ہیں، آپ نہ جائیں کوفے میں، کوفے کے لوگ بڑے بے وفا ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سکے کزن حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ نہ جائیں، وہ بڑے بے وفا ہیں۔ لیکن کیا کریں، حضرت امام حسین نے آقا علیہ السلام سے سن رکھا تھا، سفر مقدر تھا، آپ نکلتے ہیں، اور اس سے پہلے لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر جانا ہی ہے تو ایک بندے کو بھیج کے دیکھ لیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا کہ جا کر دیکھو کوفے کے حالات کیا ہیں، کہ لوگ ہماری بیعت کریں گے کہ نہیں کریں گے۔
تو حضرت مسلم بن عقیل وہاں پر پہنچے. ایک لمبا واقعہ جس میں سے 2-3 لائنیں میں پڑھنا چاہ رہا ہوں, اور میں بتا رہا ہوں کہ کوفے والے کتنے بے وفا ہیں. آپ پہنچے حضرت مسلم بن عقیل, لوگوں نے دھڑا دھڑ حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کرنا شروع کی. 28,000 لوگوں نے, 15,000 لوگوں نے, یا 40,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر دنوں میں بیعت کر لی. کا خط لکھ کر بھیجیں, اتنے بندے آپ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں تو آپ حضرت امام حسین کو بلائیں تاکہ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں. حضرت نعمان بن بشیر, کیسے وہ بدبخت لوگ ہیں جو صحابہ کے بارے بک بک کرتے ہیں, کیسے بدبخت لوگ ہیں. حضرت نعمان بن بشیر یہ یہاں پر گورنر ہیں جہاں پر مسلم بن عقیل بیعت لے رہے ہیں, یہ یزید کی طرف سے گورنر ہیں. تو یزید نے کہا کہ انہیں روکو بیعت لینے سے, سختی کرو مسلم بن عقیل پر. تو حضرت نعمان بن بشیر نے کہا میں کیسے سختی کروں, اس کو تو میرے حسین نے بھیجا ہے. اس گورنر نے انکار کر دیا. یزید نے حضرت نعمان بن بشیر کو عہدے سے ہٹایا. یہ ہماری کتابوں میں بھی لکھا, تمہاری میں بھی لکھا ہے. حضرت نعمان بن بشیر کو ہٹایا گیا کہ آپ عہدے سے اتریں, آپ سختی نہیں کر رہے مسلم بن عقیل کی. ابن زیاد کو بھیجا, ابن زیاد تاکہ سختی کرے حضرت مسلم بن عقیل پر. ہزاروں بندے بیعت کر چکے. حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر بھیجا کہ حضرت امام حسین پاک کو آ جائیں, یہ لوگوں نے جو خط لکھا اس پر پابند ہیں. ابھی خط نکلا ہے, ادھر سے ابن زیاد آ گیا, خط بھیجا بلانے کے لیے, خط نکلا ہے, ابن زیاد کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا. اس نے سختی کرنا شروع کر دی. اتنی سختی کی یہاں تک کہ آپ کو شہید کیا. اور شہید کرنے سے پہلے کی 2 لائنیں سن لیں, آپ کے کام آئیں گی. حضرت مسلم بن عقیل ایک جگہ پر کھڑے ہو کر جن لوگوں نے بیعت کی تو انہیں کہنے لگے تم لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. کی ہے, اس نے بیعت نہیں کی ہے, اس نے بیعت نہیں کی ہے. یہ باتیں کرتے کرتے حضرت مسلم بن عقیل, نماز کا ٹائم آ گیا. آپ نے نماز شروع کی, پیچھے وہ ہزاروں لوگ کھڑے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, ہزاروں لوگ. اللہ اکبر کرنے کی دیر ہے, ایک ایک کر کے سارے ہی چلے گئے, نماز کے اندر نماز چھوڑ کر چلے گئے. اور جب آپ نے سلام پھیرا تو صرف آپ کے 2 بیٹے آپ کے پیچھے رہ گئے. سارے کے سارے کوفے والے نماز کے اندر نماز چھوڑ کر چلے گئے کہ ہم نے کیوں اپنی جان دینی ہے. وہ ہزاروں لوگ چلے گئے حضرت مسلم بن عقیل کو چھوڑ کر. حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی اب شہادت کا ٹائم, آپ کو اس نے محل پر چڑھا کر شہید کیا, اور محل کے فرزدق کہتے ہیں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت امام حسین اسے ملے, ہاں بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی میں ادھر کوفے سے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا کوفے کی کیا صورتحال ہے؟ شاعر آدمی تھا کہ کوفے کی کیا صورتحال ہے؟ تو آگے سے کہنے لگا حضرت نہ جائیے, ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں, دل آپ کے ساتھ ہیں. وہ تلوار چلانے میں یزید کا ساتھ دیں گے, دل میں آپ سے محبت کر رہے ہیں. آپ نہ جائیں, وہ شہید کر دیں گے آپ کو. حضور آپ نہ جائیے گا. حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا آگے چلیں تو ایک جگہ پر حضرت عبداللہ بن مطیع صحابی رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعی ہیں, ملے. جب ان سے ملے تو پوچھا عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی میں اپنی زمین میں کنواں کھود رہا ہوں. حضرت امام حسین ملے ان سے, تو انہوں نے آگے سے حضرت عبداللہ بن مطیع نے کہا حضور اینا فدا کا ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ 82 لوگ تھے آپ کے ساتھ, آپ 82 لوگوں کا قافلہ لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کربلا کے میدان کی طرف جا رہا ہوں. انہوں نے کہا نہ جائیے گا, وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. آپ نے کہا تو کیا کر رہا ہے؟ جی میں کنواں کھود رہا ہوں. آپ نے فرمایا میرے لائق کوئی بات ہے تو بتاؤ, میں نے تو کربلا ہی جانا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور میں نے کنواں کھودا, اس کا پانی بڑا تھوڑا ہے اور ہے بھی میٹھا نہیں, تو آپ دعا فرمائیں پانی بھی زیادہ ہو جائے اور
میٹھا بھی ہو جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک نے فرمایا جو پانی آ رہا ہے وہ نکال کر دو۔ آپ نے پانی لیا، فشرب منہ ثم مدمد ثم رده في البئر فاعذب وامها۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی کو لیا، منہ میں ڈالا، تھوڑا سا پیا، کلی کر کے واپس کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت عبداللہ بن مطیع کہتے ہیں اس دن سے لے کر آج تک نہ ہمارا کنواں بند ہوا ہے نہ اس کا پانی کڑوا ہوا ہے۔ اگر کنویں میں کلی ڈال دیں تو پانی اور آ جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ حسین مجبور تھا کربلا کے میدان میں، مجبور نہیں، رب کی رضا پہ راضی تھا۔ رب کی رضا پر راضی رہنے والے کا نام حسین ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ رب کی رضا پر راضی رہنے والے کا نام حسین ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارے کنویں کا کبھی پانی کم ہی نہیں ہوا، بعد نہ پانی کبھی ہمارا پھیکا یا کڑوا ہوا۔ اور سنتے جائیے گا، حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا کی طرف جا رہے ہیں، ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں۔ میدان کربلا میں جانے کے لیے ساتھ صحابہ کی اولادیں بھی ہیں۔ میدان کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے اس پر ہم کریں گے گفتگو۔ صحابہ کی اولادیں بھی شہید ہوئی ہیں کربلا کے میدان، صحابہ بھی شہید ہوئے میدان کربلا میں، یہ سارا کچھ ہوا۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک میدان کربلا کیوں گئے، میں بس 2 لائنیں پڑھ کے اینڈ کر رہا ہوں، اس بات کو ہم اگلے جمعے لے کر چلیں گے۔ ایک لمبا خطبہ ہے اور ایک حدیث ہے، اس حدیث میں سے میں اور خطبے میں سے ایک ٹکڑا پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک نے ایک مقام پر راستے میں جاتے ہوئے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور پھر فرمایا من رآ سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک نے فرمایا جو شخص ظالم حکمران کو دیکھے کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور اللہ کے وعدے توڑتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، سنت رسول کو بدلتا ہے، بندگان خدا پر ظلم کرتا ہے، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، اور کچھ لوگ اس گروہ میں بیٹھے بس اس کو دیکھتے رہیں، اس کو روکے نہ، اس کے سامنے کھڑے نہ ہوں اور اس کو ٹھیک سمجھتے جائیں اور اس کا ساتھ دیتے جائیں، فرمایا اللہ پاک ایسے ٹھیک سمجھنے والے لوگوں کو بھی اس ظالم بادشاہ کے کھاتے میں ڈال دے گا، اور اللہ پاک قیامت والے دن ان کو بھی وہیں داخل کرے گا جہاں وہ ظالم حکمران جائے گا۔ اس لیے میں یزید کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کیونکہ میری رگوں میں خون محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ اس ظلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاؤں۔ میں یزید کو بتاؤں گا اسلام کل بھی حق تھا، اسلام آج بھی حق ہے۔ اسلام کے لیے گئے ہیں، قرآن کے لیے گئے ہیں، اور آپ کا یہ جملہ وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ، میں سب سے بڑا بندہ ہوں کہ جو اس ظلم کو روکوں گا، یہ بتا رہا ہے کہ حسین پاک بتاتے ہیں۔ بلکہ ایک لفظ میں نے یہ اس کا ترجمہ کیا، ایک لفظ اور سن لیں اور اینڈ کر دیں بات کا۔ پوچھا کہ آپ بیعت کیوں نہیں کرتے یزید کی؟ آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلک، فرمایا اکیلی میری بات نہیں، میرے جیسا کوئی بھی تیرے جیسے کسی کی بھی بیعت نہیں کرے گا۔ بندہ حسینی ہو اور یزیدی نظام کی بیعت کر لے، فرمایا یہ نہیں ہوگا۔ مثلی، یہ نہیں کہا میں تیری بیعت نہیں کروں گا، یہ لفظ نہیں ہے، فرمایا مثلی لا یبایع مثلک، میرے جیسا جو بھی ہے وہ تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو مجھے حسین کو کہہ رہا ہے تو جو میرے جیسا ہے وہ تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرتا، تو حسین کیسے بیعت کر لے گا؟ حسین بیعت نہیں کرے گا، چونکہ ابھی ٹائم لگے گا آگے، ہفتہ آنے میں، جمعہ آنے میں۔ کسی کا یہ جملہ مت سنیے گا کہ حسین پاک نے کہا تھا مجھے لے جاؤ یزید کے پاس، میں بیعت کر لوں گا۔ آپ نے کہا اس کو لاؤ، میں بیٹھ کر اس سے بات کرتا ہوں۔ بیعت کی بات کہیں کسی کتاب میں نہیں ہے، میرے پاس لاؤ، مجھے لے جاؤ، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ بیعت کا لفظ نہیں ہے،
یہ بات ذہن میں رکھیے گا. آپ تو کلیہ دے گئے ہیں، جو بندہ کسی یزیدی نظام کی بیعت کرتا ہے وہ کم از کم حسینی نہیں ہو سکتا. اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل فرمائے.